عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانوروں سے ہو سکتا ہے؟ فخر ملک: جی بالکل ہو سکتا ہے، بڑے نہیں چھوٹے جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے سے مراد گائے چھوٹی ہو لیکن 2 سال کی ہو۔ بکرا تو اس میں تو ظاہر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، ایک بکرا یا تو عقیقے کا کریں یا قربانی کا کریں، لیکن گائے میں حصہ یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ بقرعید والی قربانی اور ایک حصہ بچی کا عقیقہ اور 2 حصے بیٹے کا عقیقہ، تو ایک ہی گائے میں یہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت: کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان: دیکھیں یہ جو جتنی بھی روایات ہیں نا جن میں آتا ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی فضیلت جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی مستند صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ یا کہیں بھی سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ جو میرا دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ سن سکتے ہیں، لکھ دیں کہ آپ عید کی راتوں کی فضیلت، تو پوری تفصیل میں بات آ جائے گی۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے بقرعید کی رات کی بھی اور عید کی رات کی بھی عبادت کی، لیکن اس بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی کمزور روایتیں ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، کوئی مستند چیز نہیں ملتی اس بارے میں ہمیں، لیکن تفصیلی کلپ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ قربانی کا گوشت بیچنے کا حکم: قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب اور رشتہ دار کو دیا ہے، کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ تو قربانی کا گوشت بیچ بھی نہیں سکتا اور قصائی کو اجرت میں بھی نہیں دے سکتا کہ تم یہ جانور ذبح کرو تو پیسے بھی دوں گا اور اتنی بوٹیاں بھی دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ تو کھائے یا صدقہ کرے یا کھلائے پبلک کو، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جس کو دے دیا، صدقہ کر دیا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ آگے وہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کھائیں، اس کو بیچ کیوں رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں کی طرف سے ضیافت ہے، وہ کیا اس کو بھی آپ کاروبار بنا رہے ہو؟ خیر جائز ہے، لیکن جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچے، وہ کھائے یا کھلائے بس۔ اچھا بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے جس کو مالک بنا دیا ہو قربانی کرنے والے نے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو گھر میں بلایا یا دسترخوان لگایا یا گوشت رکھ دیا کہ بھئی کھاؤ، آپ نے کیا کیا، بریانی جو ہے نا جو قربانی کے گوشت سے بنی ہوئی تھی چوپر میں ڈال کے سائیڈ میں بیچنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اباحت ہوتی ہے۔ اباحت الگ چیز ہے، تملیک الگ چیز ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاپر میں ڈال کے قربانی کا گوشت دے دیا، مالک بنا دیا، جو مرضی کرنا ہے کرو، تو پھر اس میں غریب آدمی بیچ بھی دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اباحت۔ اباحت کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کھانا بنا کے دیا قربانی کے گوشت کا، بھئی کھاؤ بیٹھ کے، یہ کھانا میرا ہے لیکن آپ لوگ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ اباحت کا مطلب آپ کے لیے جائز کر دیا کہ کھا سکتے ہو، آپ نے وہاں سائڈ پہ جو ہے نا شاپر بھر کے بیچنا شروع کر دیا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کھلانے والا ہے اس کی منشا یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بیچیں، وہ تو آپ کو کھلانے کے لیے دے رہا ہے آپ کو، نہ کہ بزنس کے لیے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا تو کھانا کھلاتے ہیں، بعض دفعہ غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے، بھائی چل بھئی 2 نہاری اس غریب کے لیے بھی لیا، وہ غریب کیا کر رہا ہوتا ہے، نہاری چھپڑ میں ڈال کے باہر بیچ رہا ہوتا ہے، تو اس پہ آدمی کو غصہ آتا ہے، یار میں نے تیرا پیٹ بھرنے کے لیے تجھے کھلانے کے لیے نہاری دی ہے، تو نے اسی کو بزنس بنا لیا۔ اچھا میرے بھائی، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ دار اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مالدار کے لیے بہتر ہے، جو پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے 1/3، 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 کھا لیں اور مہمانوں کی دعوت بھی کریں، اس میں سے جو رشتہ داروں کی دعوت کریں یا جو ہے وہ ان کو کھلائیں، تو غریبوں میں 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دینا افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ، تو 1/3 غریبوں کو کھلا دیں، 2/3 خود کھا لیں۔ اب خود جب کھاتے ہیں تو دعوتیں تو ہوتی ہیں تو رشتہ داروں کا بھی حصہ اس میں خود بخود نکل ہی آتا ہے، لیکن جو آدمی غریب ہے، جس بیچارے کو پورا سال گوشت کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، یعنی ملتا تو ہے لیکن کم ملتا ہے، اور اس کے بچے بھی زیادہ ہیں، اہل و عیال ہیں اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے ترجیح دے اور وہ سارا گوشت خود رکھ لے، کیونکہ دوسرے غریبوں سے اپنے بچوں کو ترجیح دینا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو پورے سال آپ گوشت کھلائیں
یعنی پورے سال تو نہیں چلے گا قربانی کا گوشت، ظاہر ہے وہ ذائقہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یعنی پورا خود رکھ لیں۔ تو غریب آدمی جس کے اہل و عیال ہو وہ اس کو لیے افضل ہے کہ وہ خود رکھے سارا گوشت، صدقہ نہ کرے، تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے، وہ بچوں کو گوشت کھانے کو ملے۔